نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. تحریک منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب کے عظیم مشن کے آج یہ اجلاس ہے جو بطور خاص MSM کی اسٹوڈنٹس پارلیمنٹ کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے، اور اس میں ویمن لیگ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے بیٹے بھی شامل ہیں. تو میں سب بیٹوں کو یعنی MSM، یوتھ لیگ اور ویمن لیگ، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس اجلاس میں، اور MSM کے اس نہایت ہی کامیاب تاریخی اجلاس کے انعقاد پر مبارکباد بھی دیتا ہوں. میں دعاگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے عزم و ارادے میں بھی برکت دے اور آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور استقامت دے، اور دیگرگوں حالات میں جو درد لوگوں اور مند جوانوں کے لیے بہت زیادہ ابہام، تشکیک، تذبذب پیدا کرنے کا باعث ہیں اور پریشانی اور مایوسی پیدا کرنے جو حالات ہیں، تو ان حالات میں امید کی بلکہ یقین کی شمعوں کو جلانا اور اندھیروں کے خلاف جنگ کرنا اور روشنی کو پھیلاتے چلے جانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. اس پر آپ کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں اور کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں. چند چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں اور آپ کے ذہنوں میں گردش کرتی رہتی ہیں، وہ نہایت ضروری ہیں. میں انہی کے نکات کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں. اس میں شک نہیں ہے کہ وطن عزیز کے ملک پاکستان، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ صرف پاکستان کے ہی نہیں، امت مسلمہ اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک کے حالات دیگر گوں ہیں. امت پر، اور پاکستان بھی اسی حصہ ہے، ایک فکری، نظریاتی اور پھر اقتصادی اور سیاسی غلامی کا دوبارہ یہ دور شروع ہو چکا ہوا ہے. میں اس بات کو دہرا رہا ہوں، یعنی امت جو ہے وہ اقتصادی اور سیاسی طور پہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی، اور ان قوموں کو معاشی اور سیاسی طور پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، وہ قومیں ذہنی، فکری، نظریاتی اور اعتقادی اعتبار سے بھی آزاد نہیں رہتی. اس کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی اور فکری اور نظریات غلامی میں بھی چلی جاتی. غلامی کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک یلغار ہے. ایک بیسک نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس یلغار کا پس منظر کیا ہے. چونکہ قوم اس وقت، ہمارا ملک ایک غلامی میں ہے، فکری ذہنی غلامی میں. سیاسی لیڈر غلام ہیں، ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عزم اور ارادہ نہیں ہے، ان کے پاس ملک اور قوم کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے سوچ کا. اس میں برسر اقتدار طبقہ بھی شامل ہے، اور جو سو کالڈ اپوزیشن کا ٹائٹل جن کو دیا گیا ہے وہ بھی شامل ہے. دونوں برابر درجے میں، برابر. اب بدقسمتی یہ ہے کہ لیڈر کی تعریف بھی ساری بدل چکی ہے. میڈیا کا رول اتنا قوی ہو گیا ہے اور اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر اتنا، پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں اوپینین میکنگ میں اتنا طاقتور امپیکٹ ہو گیا ہے کہ وہ جو تصور بیچنا چاہے، جس کی مارکیٹنگ کرے، جو تصور ڈیلیور کرنا چاہے، کمیونیکیٹ کرنا چاہے، وہی قوم کی رائے بن جاتی. اتنا طاقتور رول ہو گیا ہے میڈیا کا، امپیکٹ ہو گیا. جس طرح گورنمنٹس، یہ ستون ہے بیٹے. اب اس طرح جیسے آپ اپنی گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ صرف اس لیے گورنمنٹ ہے کہ
ملک میں مختلف اداروں کے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں، تو اس ادارے کا جو اقتدار پر ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ کہتے ہیں، مگر وہ گورن نہیں کر رہے ملک کو. ان کو رولرز کہتے ہیں مگر وہ رول نہیں کر رہے. دے آر بینگ رولڈ. بدترین غلامی کا شکار ہے، بدترین. اور سطح اتنی نیچے چلی گئی ہے افراد کی جن کو قوم نے لیڈر بنا لیا. اور بدقسمتی یہ کہ لیڈر کا لفظ کنفائن کر دیا گیا ہے، محدود کر دیا گیا ہے سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ. دیٹس اٹ. یعنی جو لوگ سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں اور پارلیمنٹ میں اقتدار میں ہیں یا پوزیشن میں ہیں، وہ لیڈر تصور ہوتے ہیں. لیڈر کا یہ کنسپٹ بیٹے کبھی بھی نہیں تھا. قائد اعظم پاکستان کے قیام سے پہلے کبھی اقتدار میں نہیں تھے، بٹ ہی واز اے لیڈر. اسی طرح میں ابھی تفصیلات میں نہیں جاتا. ماؤ زے تونگ ہے، وہ اقتدار میں آنے سے پہلے سے وہ لیڈر تھے. کارل مارکس ہے، لینن ہے، اسٹالن ہے. فرینچ ریولوشن کی تاریخ ہے، رشین ریولوشن کی تاریخ ہے، ایرانین ریولوشن کی تاریخ ہے. کسی سے کوئی اتفاق کرے یا اختلاف ہو، یہ بحث نہیں کر رہی، ان کے نظریات سے بحث نہیں کر رہا ہوں میں. برطانیہ کے اندر ایک انڈسٹریل ریولوشن تھا، کانسٹیٹیوشنل ریولوشن تھا. ایک آئینی ارتقاء ہے، آئینی انقلاب کی ایک طویل تاریخ ہے، کئی 100 سال پر مشتمل. تو اس میں لوگ لیڈر ہوئے مگر وہ رولر نہیں تھے. یعنی مقتدر ہونا، حکمران ہونا یا اپوزیشن جماعت کا ہیڈ ہونا اور لیڈر ہونا، یہ ایک چیز کے دو نام نہیں ہیں. اسلام کی تاریخ میں امت کے جتنے اکابر گزرے ہیں وہ ہمارے لیڈر تھے. خواہ امام ابن سیرین تھے، خواہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، امام احمد بن حنبل تھے، جنید بغدادی تھے، امام غزالی تھے، امام رازی تھے، طوسی تھے، ابن الحیثم تھے، فارابی تھے. میں مختلف فیلڈ سے لوگوں کو لے رہا ہوں. خواہ وہ تصوف، روحانیت اور ولایت میں تھے، مولانا رومی تھے، شیخ اکبر ابن العربی تھے، خواہ روحانیت میں تھے، خواہ وہ فکر اور علم اور فلسفے میں تھے، خواہ وہ دینی علوم میں ریلیجس سائنسز میں تھے، خواہ وہ سوشل ریفارمرز تھے، خواہ وہ سوسائٹی کے حالات کو سنوارنے والے تھے، فکر دینے والے تھے، مصلح تھے. اور سب سے بڑھ کر بیٹے ہر صدی میں وہ تاریخ اسلام کے اندر جو مجدد تھے، تو جو مجدد تھے وہ کبھی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، اپوزیشن لیڈر، وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں تھے مگر انہوں نے پوری امت کی تجدید کی ہے. تو اس صدی سے پہلے، اس صدی سے میری مراد جو صدی گزری ہے میں اس کو شامل کر رہا ہوں، 20th سینچری جو ابھی حال ہی میں ختم ہوئی اور اب 21ویں صدی شروع ہوئی ہے. یہ جو 50، 60، 100 سال کا عرصہ پچھلا گزرا ہے، اس سے پہلے کی پوری تاریخ میں لیڈر کی یہ تعریف نہیں تھی، قائد کی یہ تعریف نہیں تھی. قائد اپنے علم کی بنیاد پر ہوتا تھا، اپنے عمل کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، فہم، حکمت اور دانش کی بنیاد پر، اور سوسائٹی کو اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کی بنیاد پر، اور اس کے فیوزات سے، اس کی کاوشوں سے، اس کی علمی، سماجی، فکری، اخلاقی، عملی کنٹریبیوشن سے سوسائٹی کو کیا فائدہ پہنچا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، کتنے ذہن بدلے ہیں، کتنے نوجوانوں کے اخلاق اور ذہن بدلے ہیں، امت مسلمہ کے عامت الناس میں کتنا فائدہ پہنچا ہے، کتنے انسٹیٹیوشن قائم کیے ہیں، علم کے نور کتنا پھیلایا ہے، سوسائٹی کو کتنا اندھیرے سے نکالا ہے، دور رس نتائج کتنے مترتب کیے ہیں اس کی ایفرٹس نے. تو لیڈر یا قائد یا قیادت یا لیڈرشپ یہ متعین ہوتی تھی اس کی ایفرٹس، اس کی ایبلٹیز، اس کے کنٹریبیوشنز کی بنیاد پر.
اور وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتی تھی، ہر فیلڈ میں لوگ ہوتے تھے. اور آپ اگر تاریخ میں چلے جائیں تو حکمران کو ملوک اور سلاطین کہتے تھے، ان کو لیڈر نہیں کہا جاتا تھا. ہاں ان میں اکا دکا لیڈرز ہوئے ہیں خال خال، مگر ان کی تاریخ الگ لکھی جاتی تھی. وہ تاریخ الخلفاء ہے. وہ خلفاء ہوتے تھے، وہ سلاطین ہوتے، وہ حکمران ہوتے تھے، وہ ملوک ہوتے تھے، جو بھی نام دے دیا جائے وہ تھے. اور ان کے اندر اگر کسی نے قوم کی تعمیر کا رول پلے کیا ہے، بذات خود فکر بھی دیا ہے، گرتی ہوئی قوم کو سنبھالا بھی ہے، کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے، اس قوم کو روشنی بھی دی ہے اس پولیٹیکل جو ایریا میں، تو پھر وہ اگر اقتدار پر بھی رہا ہے تو ہاں وہ بھی لیڈر ہو جاتے تھے. مگر یہ نہیں کہ ہر شخص بائی ہک اور کروک اقتدار پر آ گیا، ملک کا سربراہ بن گیا، حکومت کا ہیڈ ہو گیا، وہ لیڈر کہلایا. یہ بات نہیں تھی. لیڈر کا یہ بھی زوال ہے اور بحران ہے تصورات کا. تو یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ سسٹم کو بچایا جائے. اس پر سب متفق ہیں کہ سسٹم بچایا جائے. تو ان سے پوچھیے اس ملک میں سسٹم کیا ہے؟ کون سا سسٹم ہے؟ کس سسٹم کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ وہ سارے ادارے اسی ایک ہی سسٹم کا حصہ ہیں جس سسٹم نے اس ملک اور قوم کو ترقی سے روک رکھا، جس نے تباہی، بربادی اور ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل رکھا ہے، جس نے اس قوم کے نوجوانوں کو مایوس کر رکھا ہے، جس نے اس قوم کا مقدر اندھیرا بنا رکھا ہے، روشنیاں چھین لی ہیں اس نے. یہ سسٹم ہے جس نے کرپٹ لوگوں کو اقتدار پر پہنچانے کی ضمانت دے رکھی ہے. جعلی ڈگریوں والے نکالے جائیں، پھر 3 مہینے کے بعد پلٹ کے اسی پارلیمنٹ میں آتے ہیں. یہ سسٹم ہے. کرپٹ لوگ جس میں پیسہ رول پلے کرتا ہے. پیسہ. اب لیڈر کیسے بنتے ہیں بیٹے؟ پیسے کے ساتھ. پیسہ کیسے آتا ہے؟ کرپشن کے ساتھ. اب آپ نے دیکھا کہ کوئی کرپشن کے خلاف صرف سٹیٹمنٹس ہیں، جنگ نہیں ہے اس ملک میں. ختم ہو گئی کرپشن کے خلاف، کیونکہ کرپشن ان کی بقا کی ضامن ہے. اور سسٹم پر کیوں متفق ہیں؟ کہ سسٹم ان کی بقا کا ضامن ہے. اگر سسٹم بدل جائے تو ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ لیڈر کہلائیں. ان ایسے لوگ جن کی میجورٹی اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھی، یہ یونین کونسل کے ناظم بننے کے اہل بھی نہیں ہے. ان کے 10 15 20 50 لوگوں کو پکڑ لیں، ان سے پوچھیں آپ کا ویژن کیا ہے اس ملک کا، فیوچر ویژن کیا ہے، فیوچرسٹک ویژن کیا ہے. ان کا ویژن صرف لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، پیسہ بنانا ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 63 برس ہوئے ہیں. اس 63 برس میں 1 سال بھی ترقی کی سمت اس نے ابھی سٹرگل نہیں کی، لیڈرشپ نہیں ملی. پھر وہ شخص کیسے لیڈر ہو سکتا ہے کہ جو جملہ اس کے منہ سے نکلے وہ جھوٹ ہو، جو کلمہ اس کے منہ سے نکلے وہی جھوٹ ہو، دجل ہو، فریب ہو، جو خود کرپٹ ہو، 24 گھنٹے جھوٹ بولے، جس کی رات دن کرپشن میں گزرے، اور قوم کی بلائی کا کبھی بھول کر بھی اسے خیال نہ آتا ہو. اس کی سوچ اور اس کی جد و جہد اور اس کی پالیٹکس، اس کی ساری چیزوں کا دار و مدار صرف اس کا اپنا، اس کے خاندان کا، اس کی فیملی کا مفاد ہو، اس کی پارٹی کا مفاد